نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، بڑا اہم موضوع ہے آج، کہ کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے یا جنہیں حرمت والے رشتے کہا جاتا ہے۔ نکاح کے بارے میں ماشاءاللہ کافی تفصیلی بیان ہو چکا ہے، نکاح کے ایک جز کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، ولیمے کے بارے میں۔ آج صرف یہی ہم دیکھیں گے کہ حرمت والے رشتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے حدیث کی طرف آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو عورتوں کو اکٹھے نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے آج کا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، 5109 اس کا نمبر ہے، 5109، اور ترمذی شریف میں 1126، اور سنن نسائی میں 3298، مسلم شریف میں 1408، اور سنن ابن ماجہ میں 1930۔ یہ میں نے آپ کو 4-5 کتب حدیث کے حوالے بتا دیے ہیں، اور زیادہ تر جو حدیثیں ہیں وہ باب النکاح میں سے ہیں۔ میں پہلے کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو حدیث کا کتاب کا نام اور نمبر بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو شوق پیدا ہو اور آپ خود مطالعہ کریں، اور جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہو سکتا ہے کہ نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو نسخوں کے لحاظ سے، لیکن انشاءاللہ روایت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی کو اکٹھا نکاح میں نہ رکھا جائے۔ یعنی اگر پھپھی سے نکاح کیا ہے تو پھر اس کی بھتیجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور بھتیجی پہلے نکاح میں موجود ہے تو پھر اس کی پھپھی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں اکٹھا نہ رکھا جائے، اور پھر فرمایا کہ 2 بہنیں اکٹھی، ان کو بھی نکاح میں نہ رکھا جائے۔ ہاں، اگر ایک کو طلاق دے دی ہو یا ایک فوت ہو گئی ہو تو پھر دوسری سے شادی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو 3 قسم کی عورتیں ہیں یہ ان کو اکٹھا نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 23، سورہ نساء آیت نمبر 23، اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کون کون سے جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جو حرام ہے۔ 7 عورتیں سسرالی ہیں اور 7 دوسری ہیں، یعنی 14 قسم کی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ یہ سکی ماں تو ہر حال میں حرام ہے، اسے ایک حدیث ایک یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ اگر کوئی بدبخت شخص حرمت والے رشتے سے نکاح کر لے، اور خاص طور پہ جہالت میں ایسے ہوتا تھا کہ اپنی ماں سے نکاح کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت غلیظ کام ہے حرمت والے رشتوں سے نکاح کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو پہلا ہے کہ تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور ماں شریک بہنیں، اور تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں۔ یہ تو سورہ نساء کی بات ہے، اس میں یہ تفصیلی بتایا گیا ہے، اور جو ان کی ڈیٹیل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کون کون سی جو خواتین ہیں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی تو ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو نسبی خواتین ہیں ان کی جو قسمیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں: مائیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے محفوظ رکھے ہمیں، ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا بیٹی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، پھپھی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، خالہ سے نہیں کیا جا سکتا، بھتیجی سے نہیں کیا جا سکتا، اور بھانجی سے۔ یہ 7 قسم کی خواتین ہیں نسبی، یعنی جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور سسرال کی طرف سے کون ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے؟ رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس،
پہلے شوہر کی وہ بیٹی جن کو دوسرے شوہر نے پالا ہو، اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، بہو سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور دو بہنوں کو تو ہم پہلے حدیث ہی پڑھ چکے ہیں، کسی صورت میں بھی اکٹھے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، اور وہ عورتیں جن سے اس مرد کا باپ مباشرت کر چکا ہو ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ اللہ کرے آپ پڑھیں ذرا سورہ نساء قرآن پاک کی، تو آیت نمبر 23 ہے، اس کی تفسیر پڑھیں تو پھر سمجھ آتی ہے۔ تو آپ کو میں نے موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ خواتین ہیں کہ جن کو اپنے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ نکاح کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے راز کرے گا وہ میرے رستے پہ یا میرے رستے پہ وہ نہیں ہوگا، یعنی میری سنت کو وہ توڑنے والا ہوگا۔ تو نکاح کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ کافی بیانات ہو چکے ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ اس چینل پہ سن سکتے ہیں۔ تو نکاح کا جو فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح سے نظر اور شرمگاہ دونوں چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، نظر کی اور شرمگاہ کی یہ حفاظت ہوتی ہے نکاح سے۔ اور ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، وہ اگرچہ پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، لیکن آج کے موضوع کے لحاظ سے اگر ہم ان کو دوبارہ سن لیں تو اللہ کرے کسی نے وہ بیان نہ سنی ہو تو یہ سن لیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا کوئی حرمت والا رشتے کی طرف تشبیہ دے دے اس کی، تو پھر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز نہ کر لے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جہالت میں غصے میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں اور پھر ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بغیر دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ مل جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک یا تو ایک غلام آزاد کریں یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں۔ 2 مہینے کے لگاتار، یاد رکھیں اگر اس میں سے کوئی روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ مثلا 1 مہینہ اور 20 دن کے روزے رکھ لیے تھے اور ایک روزہ چھوڑ کے پھر رکھنا شروع کر دیا تو ایسے نہیں ہوگا، پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا اوسط جو خود کھاتا ہے وہ کھانا کھلائے، تو پھر بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، ورنہ اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے۔ یہ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارہ اس سے شروع ہو رہا ہے، اسی سورت سے۔ یہ سورہ مجادلہ نام ہے اس کا مطلب ہی جھگڑا کرنے والی عورت ہے۔ تو اس کا پس منظر تھوڑا سا اگر ہم بیان کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی فائدہ مند ہوگا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غصے میں آ کے کسی طرح اپنی بیوی کو، ان کا نام خولہ تھا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی ماں کی پشت کی نسبت کہہ دیا کہ نہیں تم میری ماں کی طرح ہے، تو دور جہالت میں اس کو طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں ہے ابھی۔ تو وہ بار بار اصرار کرتی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انکار کرتے رہے، یعنی جھگڑا کرتی رہی وہ ایک لحاظ سے، اس لیے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ تو آخر کار اس نے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اللہ میری عمر گزر چکی ہے، یعنی بڑھاپا آ چکا ہے، کوئی مال و دولت میرے پاس ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو کھلا نہیں سکتی، شوہر کے پاس چھوڑوں تو وہ پرورش نہیں کر سکتا، تو اپنے نبی پہ وحی نازل کر اور میرے حق میں نازل کر۔ اگر اللہ کی مان کے زندگی گزاری جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فوری دعائیں قبول کرتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مسلمان پہ ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی بیٹھی تھیں، جیسے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ اپنے نبی پہ وحی نازل کر اور میرے حق میں نازل کر، تو ام عائشہ نے کہا اے خولہ خاموش ہو جا۔ نبی پاک پہ وحی کے اثرات آنے شروع ہوئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ خولہ تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں وحی نازل کی ہے کہ اگر جو کوئی اپنی ماں بیوی کو ماں کہہ دے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اگر کوئی ایسا کر دے تو پھر اس کو دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور یہاں 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہوگا، پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو
تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے صحابہ کرام. اس وجہ سے ایک دفعہ کا ذکر کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، لشکر کے ساتھ. تو رستے میں حضرت خولہ مل گئی تو انہوں نے آپ کو کھڑا کر لیا. آپ گھوڑے سے اترے اور کافی دیر تک ان کے کان لگا کے آواز سنتے رہے. تو صحابہ نے پوچھا جب فارغ ہوئے تو یا حضرت آپ ایک بوڑھی خاتون کے لیے اتنی دیر کھڑے رہے، آپ امیر المومنین ہیں. تو آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی دعا ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے. اگر مجھے سارا دن بھی کھڑا رکھتی تو میں سوائے نماز کے وقت کے اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہ. مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ فوری قبول کرتا ہے. لیکن مسلمان ہو، ہماری طرح کیا کہوں اب میں، ہماری طرح کا نہ ہو، مسلمان ہو. تو یہ نکاح کے بارے میں کافی بیان ہو چکی ہیں. ایک حدیث اور نکاح کے بارے میں آج ہم دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری شریف میں 5090 اس کا نمبر ہے، مسلم شریف میں 1466 نمبر ہے، اور ابن ماجہ میں 1885 ہے، اور سنن نسائی میں 3332 یہ نمبر ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. 4 چیزوں کی، جب نکاح کریں تو 4 چیزیں دیکھنی چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا نسب دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس کا مال دیکھیں، اور اس کی دینداری دیکھیں. تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ان چاروں میں سے جس کو ترجیح دینی چاہیے وہ دینداری ہے، کہ عورت دیندار ہو، وہ نماز کی، روزے کی پابند ہو، اس کو شوہر کی عزت کا پتہ ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرور دیکھنی چاہیے. نکاح کے بارے میں اور تو کوئی گفتگو نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا کہ آپ اس چینل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں. نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں ماشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. ایک ایک پوائنٹ پہ علیحدہ علیحدہ گفتگو ہو چکی ہے. آج تو صرف جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کہ حرمت والے رشتے کون سے ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اور وہ کون سی خواتین ہیں جن کو یک وقت 2 خواتین ایسی کون سی ہیں جن کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. میں بارہا عرض کر چکا ہوں یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا ہمیں روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے. ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. شادی، بیاہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، طلاق، لعن، عدت، یہ سب کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم مولویوں کے پاس دوڑتے ہیں. تو انہوں نے کہاں سے آپ کو بتانا ہے؟ حدیث کی کتاب سے یا قرآن سے. تو آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اب دیکھیں، آپ قرآن پاک پڑھے سورہ نساء آیت نمبر 23، تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ کون سی خواتین ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے. اور بڑی تفصیلی مسائل اس میں بیان ہے. سورہ نساء اور سورہ نور یہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے. یہ ہماری روزمرہ زندگی کے متعلق ہے. قرآن پاک تو سارے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ نساء اور سورہ نور، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے، بلکہ پوری زندگی کا خلاصہ اس میں بیان ہو گیا ہے. تو کوشش کریں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں. حدیث کی کتب کا مطالعہ ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہے. میں پہلے بھی تعارف کروا چکا ہوں 1-2 کتابوں کا. ایک مشکات المصابیح ہے، 3 جلدوں میں آئی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے. تو میں درخواست کروں گا سننے والوں سے کہ وہ مشکات المصابیح اپنے گھر میں ضرور لا کے رکھیں، اپنے بیوی بچوں کو پڑھنے دیں. اور جو 1-2 حدیثیں میں نے ابھی بیان کی ہیں وہ بہت پیاری کتاب ہے. بخاری شریف کی شرح لکھی ہے علامہ سید غلام رسول سعیدی صاحب نے. بہت پیاری کتاب ہے یہ بھی. یہ وہ کتاب ہے جس سے ابھی 1-2 حدیثیں باقی تو قرآن سے بیان ہوئی ہیں. یہ کتاب اگر آپ اچھی طرح دیکھ سکیں تو کوشش کریں کہ یہ کتاب بھی اپنے گھر میں لا کے رکھیں. انہوں نے مسلم شریف کی بھی شرح کی ہے. یہ 14 جلدوں میں کتاب آئی ہے. جتنی بھی آپ خرید سکتے ہیں ضرور خریدیں اور ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم لا علمی میں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو گناہ کے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. کئی لوگوں کو نہیں پتہ کہ اگر غصے میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. پھر وہ اپنی بیوی سے ویسے مل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں اس چیز کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.